اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اصول دین میں سے پانچویں اصل قیامت۔ اب تک ہماری گفتگو توحید، عدل، نبوت اور امامت کے موضوع میں رہی، اور اب ہماری گفتگو کا موضوع قیامت۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ اصول دین کتنے ہیں، تو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اہم اصول دین 5 ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارا عقیدہ انہی 5 چیزوں کے بارے میں ہو، یعنی توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت، بلکہ ان کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، مثال کے طور پہ جب کہا جائے توحید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، تو فقط وحدانیت کافی نہیں ہے، باقی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو بھی ماننا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نبوت اور پھر پوچھا جائے کہ نبوت کے معنی کیا ہے، تو کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیغام رسانی کا سلسلہ، جو ایک انسان کے ذریعے سے یعنی نبی اور رسول کے ذریعے سے ہوگا۔ تو فقط اتنا ہی عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد، ان کی شرائط، ان کے معجزات۔ البتہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام رسانی کا سلسلہ ہے، اسے نبوت کہا جاتا ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں جتنی چیزیں آئیں گی ان سب پر بھی عقیدہ ضروری ہے، البتہ کس حد تک؟ اس حد تک کہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ اس کا اقرار کرے، اگر وہ انکار بھی کر دے تو کہا جائے گا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ اس کی توجہ دلائیں کہ یہ انکار در حقیقت قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد کہے کہ اچھا ایسے ماننا ضروری تھا، تو پھر ہمیں اس طریقے سے اسے سمجھانا ہوگا۔ بس توحید کے ضمن میں بہت سارے اصول، اور اسی طرح سے عدل کے ضمن میں اصول، اسی طرح سے امامت کے ضمن میں، اور اب جب کہا جائے تو قیامت کے ضمن میں بھی بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن پر یقین ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے پہلا موضوع ہے خود موت، کہ ہم سب کو موت آنی ہے، جیسا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ ہمارا پہلا مرحلہ اس دنیا میں تھا ولادت کے ذریعے سے، اور آخری سلسلہ ہمارا یہاں سے ختم ہوگا موت کے ذریعے سے، اور جو بیچ کا زمانہ ہے یہ ہماری زندگی ہے اور یہ امتحان کے لیے ہے۔ تو موت در حقیقت وہ شے ہے کہ جس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر زندہ شے کو موت آنی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، اور انسانوں میں چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، سب کو موت آنی ہے، اور چاہے وہ جن ہوں یا ملائکہ ہوں، ان سب کو بھی موت آنی ہے۔ تو پہلا ہمارا عقیدہ قیامت سے متعلق یہ کہ ہم یہ جان لیں کہ موت آنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت ہے کیا چیز؟ تو کہا جائے گا کہ موت در حقیقت جسم اور روح کی جدائی کا نام ہے۔ جس وقت موت آئے گی تو در حقیقت اس وقت انسان کا جسم الگ ہو جائے گا، روح الگ ہو جائے گی، اور اب اس جسم کو حرکت دینے والی شے یعنی روح جدا ہو جائے گی، نہ یہ کہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ جاننا چاہیے کہ انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم، ایک اس کی روح۔ دنیا میں کام کے لیے اسے جسم دیا گیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کار خیر انجام دے، اور جیسے ہی روح اور جسم کا سلسلہ منقطع ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ اس وقت اس شخص کو موت آ گئی۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ روح کیا چیز ہے، تو روح کے لیے ہم اتنا ہی جواب دیں گے قل الروح من امر ربی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ کہہ دو کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ہے کیا۔ وہ ایک لطیف چیز، نہ نظر آنے والی چیز، بغیر وزن کے اور بغیر مادی کیفیات اور آثار کی شے ہے۔ آیا اس دنیا میں اسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا ایک عام انسان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ جواب نہ دیتا قل الروح من امر ربی۔ بس ہمیں اتنا ماننا چاہیے کہ ایک شے روح ہے، اب وہ کیسی ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔
بس یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی روح کے بارے میں۔ البتہ اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں اور بہت ساری کیفیات اس دنیا کی ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور بعض امور اس عالم کے ہیں، قبر کے ہیں، برزخ کے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض کیفیات اس عالم کی ہیں، مثال کے طور پہ عالم قبر کی یا جنت یا جہنم کی، انہیں بھی ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اگر ان کیفیات کے لیے یا ان اشیاء کے لیے کوئی لفظ ہو تو اس حد تک اس لفظ کو ہمیں سمجھنا ہے، اس لفظ کو جاننا ہے۔ اس کی کیفیات کو بے شک ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اسی لفظ کی حد تک ہمیں اقرار کرنا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے جنت یا جہنم، جنت جہنم کو ہمیں ماننا ہے اور کہنا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن جنت کیسی ہے ہم نہیں جانتے، جہنم کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ جنت نیک لوگوں کی جزا کے طور پہ ہے، سکون کی جگہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم برے لوگوں کی سزا کے لیے ہے، بس وہ ایک بھیانک جگہ ہے۔ پھر جنت و جہنم میں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اگر جنت میں حوروں کا ذکر ہے تو حوروں کی کیفیات کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حور کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، حور کیا چیز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا جاننا ضروری ہے اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حور ہے، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں سایہ ہے، جنت کے باغات ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پس روح بھی یہی کہ ہم روح کو مانیں، روح کا ایک وجود ہے، روح کا انکار نہیں کر سکتے۔ روح کا انکار اگر کسی نے کیا تو قرآن کی بہت ساری آیات اور روایات کا انکار ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہاں روح ہے، کیسی ہے یہ ہمیں واضح نہیں ہے اور نہ اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا اور بلند مقام پر فائز فرمایا، اور پھر ارادہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ تھا کہ اس میں دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنی مرضی سے اور اختیار سے اگلے مرحلے کے جزا اور سزا کا انتخاب کرے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا امتحان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے۔ انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا کے لیے اسے جب خلق کیا گیا، اس دنیا میں عمل کے لیے خلق کیا گیا، تو اس کے جسم کو بھی اسی دنیا کی اسی مٹی سے خلق کیا گیا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا۔ البتہ باقی آیات کے جس میں انسان کی خلقت کے بارے میں گفتگو ہے، کس طرح سے تدریجاً ایک چینج آیا اور انسان کس طرح سے جسم کے مرحلے تک پہنچا، وہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اس وقت اتنی گفتگو کرنا ہم چاہیں گے کہ انسان مٹی سے خلق ہوا۔ مٹی سے کیا مراد؟ اس سیارے کی مٹی سے خلق ہوا، اس سیارے پہ رہنے کے لیے۔ یہ خلقت کیسے ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے لیے ایک ماں اور باپ کو ضروری قرار دیا۔ توحید کی بحث میں اس جانب میں ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری چیزوں پر قادر ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے، یعنی سبب کے ذریعے سے کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ تو اللہ قادر تھا اس پر کہ انسان کو خلق کرے، جیسے کہ جناب آدم کو اور جناب حوا کو خلق کیا بغیر ماں باپ کے، اور جناب عیسیٰ کو خلق کیا بغیر باپ کے۔ تو اللہ ابھی بھی قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے انسانوں کو خلق کرے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا جائے۔ باپ اور ماں کے میلاپ کے نتیجے میں شکم مادر میں بچے کی پرورش شروع ہو، تو اب یہ جو پہلا سلسلہ شروع ہوا اور ابتدا ہوئی انسان کی خلقت کی، تو جو کچھ مٹی میں تھا اس کے ذریعے سے انسان خلق ہوا، لیکن مٹی کھا کر نہیں بلکہ دنیا کی مختلف چیزوں کو استعمال کر کے۔ مثال کے طور پہ ماں نے سبزی کھائی، کوئی پھل کھایا، کوئی خشک میوہ کھایا، اسی طریقے سے دودھ پیا یا پانی پیا، تو جو کچھ زمین میں تھا وہ ان چیزوں میں ہے۔
مثال کے طور پہ کہا جائے کہ دودھ میں کیلشیم ہے، تو یاد رکھیں دودھ میں کیلشیم کہاں سے پہنچا؟ دودھ میں کیلشیم زمین سے پہنچا۔ کس طریقے سے پہنچا؟ زمین میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، جو کچھ دودھ میں ہے وہ سب کچھ زمین میں تھا۔ یا یہ کہ کچھ چیزیں زمین میں تھیں کہ کسی جانور کے جسم میں جانے کے بعد ایک چینج آیا اور پھر وہ ایک نئی صورت میں آ گئی، مثال کے طور پہ فیٹ۔ تو جو کچھ زمین میں تھا وہ آج بھی ہے اور کل بھی تھا۔ مثال کے طور پہ جو زمین میں تھا وہ منتقل ہوا درخت میں، اور جو درخت میں تھا وہ منتقل ہوا گائے، بھینس یا بھیڑ یا بکری میں، اور یہی زمین کی چیز درخت میں، درخت کی چیز اس جانور میں، اور جانور کے ذریعے سے منتقل ہوئی انسان میں۔ اب اگر ہمارے جسم میں کیلشیم ہے تو کہا جائے گا یہ زمین کا حصہ ہے، اور اگر ماں نے پھل کھایا تو جو کچھ زمین میں تھا وہ گیا درخت میں، اور درخت سے گیا پھل میں، اور پھل سے گیا ماں کے جسم میں۔ بس آج اگر یہ کہا جائے کہ ماں کے جسم میں کیلشیم ہے، آئرن ہے، تو کہا جائے گا یہ زمین کے اجزاء ہیں۔ فاسفورس ہے، کہا جائے گا یہ زمین کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح سے اور مثالیں لے لیں سبزی اور ترکاری کی، تدریجاً ایک کروموزوم جو ماں کے رحم میں تھا اس کی رشد و نمو شروع ہوئی، یہ بڑھنا شروع ہوا، زمین کے اجزاء مختلف کھانے کے ذریعے، پینے کے ذریعے سے ماں کے جسم میں منتقل ہونے لگے، ماں نے اسے کھایا، اور پھر اللہ کے حکم سے شکم مادر میں وہ اجزاء جدا ہو کے بچے کے جسم کا حصہ بننے لگے، یہاں تک کہ بچہ 1 مہینے کا ہوا، 2 مہینے کا ہوا، پھر 8، پھر 9، یہاں تک کہ اس نے دنیا میں قدم رکھ دیا، یا 7ویں مہینے میں، یا 8ویں مہینے میں، یا 9ویں مہینے میں۔ اب جب اس نے قدم رکھ دیا تو اگلا مرحلہ شروع ہوا کہ ہم اپنے جسم میں زمین کے اجزاء کو منتقل کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ مختلف چیزیں کھانے کے ذریعے سے۔ اب جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، یا یہ کہا جائے کہ جب ایک انسان پیدا ہو گیا، متولد ہو گیا، اب اس کے جسم میں اس زمین کے حصے منتقل ہوئے مختلف کھانوں کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ سبزی یا پھل یا حتیٰ شہد یا دودھ، جتنے بھی اس کے اجزاء تھے در حقیقت وہ زمین سے تھے۔ یاد رکھیں کہ جیسے پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی مختلف مثالوں کے ذریعے، حتیٰ شہد میں جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا؟ زمین کے اجزاء پودے میں منتقل ہوئے، اور پودے سے کچھ اجزاء پھول میں منتقل ہوئے، اور پھول میں جو کچھ تھا وہ زمین کا تھا، اسے شہد کی مکھی نے جذب کیا اور اس کے بعد چھتے میں جا کے جمع کیا۔ بس جتنی بھی چیزیں ہمارے جسم میں ہیں در حقیقت وہ زمین سے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے مختلف چیزوں کو کھایا پیا، اور ابھی بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، نئے نئے سیل بن رہے ہیں ہمارے، اور اس سب کا دار و مدار زمین کے اجزاء پر ہے، اور پرانے سیل ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پرانے سیل ختم ہونے کے بعد ہم پرانے ہی آدمی مانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سیل آنے کے بعد ہم کوئی نئے فرد ہیں، جبکہ ہر کچھ مہینے میں ہمارے تمام سابقہ سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، اور ارشاد ہوا خلقناکم من تراب، اس کی جانب مختصر سی توجہ دلائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے خلق کیا، تو وہ کیسے کیا؟ حضرت آدم کو تو مٹی سے خلق کیا، خود زمین سے مٹی لی اور اس سے خلق کیا، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی، لیکن ہم لوگوں کو بھی زمین سے خلق کیا، لیکن اس خلقت میں اور اس خلقت میں فرق ہے۔ وہاں پر بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، اور اس دنیا میں ہمیں ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا، اور ماں کے شکم میں زمین کے اجزاء کھانوں کے ذریعے منتقل ہوئے۔ آنے کے بعد جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا، پیدا ہو چکے، تو ہمارے جسم میں زمین کے مختلف اجزاء مختلف کھانوں کی صورت میں منتقل ہوئے۔ اب اس وقت جو بھی ہمارے جسم میں در حقیقت وہ زمین کے اجزاء ہیں، کچھ زیادہ ہیں اور کچھ کم ہیں۔ اسی زمین کے اجزاء میں سے کچھ اجزاء ایسے بھی ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور انہی اجزاء سے مختلف قسم کے زہر بنے، اور جو کچھ ہمارے جسم میں ہے کچھ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور کچھ کی کم ضرورت ہے، اور کچھ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو خلق فرمایا، جس کی کم ضرورت ہے اسے بھی خلق فرمایا، لیکن انسانوں کی ضرورت کے اور جانوروں کی ضرورت کے مطابق، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے
وہ بھی دنیا میں موجود ہے، اس کے بھی کچھ فوائد ہیں، لیکن وہ اجزاء اگر ہمارے جسم میں منتقل ہوں تو باقی اجزاء کے نظام کو وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں اور بعض دفعہ وہ موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا تعارف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اور مختلف جانوروں کو زمین سے خلق کیا۔ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلقناکم من تراب۔ اب جو کچھ ہمارے جسم میں ہے اس کا ہم واضح مشاہدہ کر سکتے ہیں، البتہ توحید کے درس میں بھی ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی خود درخت اور پودے ہیں۔ درخت اور پودوں کے لیے لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے پلانٹ، اور در حقیقت واقعی یہ ایک پلانٹ ہے، ایک را میٹیریل کو، مٹی کو، پانی کو، کھاد کو اور گندگی کو منتقل کرتے ہیں۔ کس صورت میں؟ کبھی پھل کی صورت میں، کبھی سبزی کی صورت میں، اور کبھی بہترین پھولوں کی صورت میں۔ ہر درخت کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو جو کیچڑ اور کھاد اور مٹی اور پانی ہے، در حقیقت یہی کھاد، مٹی، پانی اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم گندا سمجھتے ہیں منتقل ہوتی ہیں جڑوں کے ذریعے سے تنے میں، تنوں کے ذریعے سے شاخوں میں، شاخوں کے ذریعے سے پھولوں میں، پھولوں کے ذریعے سے یا وہ پھل کی صورت اختیار کرتے ہیں یا وہ سبزی کی صورت اختیار کرتے ہیں یا وہ پھول ہی رہتے ہیں۔ لیکن جتنی خوشبوئیں ہیں وہ سب اسی زمین کی مٹی سے ہیں، جتنے ذائقے ہیں وہ سب اس زمین کی مٹی سے ہیں، جتنے مزے ہیں وہ سب اس زمین کی مٹی سے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھول یا پھول کی خوشبو اور پھول کے رنگ، پھل اور پھل کی خوشبو اور پھل کے ذائقے اور پھل کے اچھے اور برے اثرات، اسی طریقے سے سبزیوں اور ترکاریوں کے اچھے اور برے اثرات، البتہ جب کہا جائے اچھے اثرات تو اس سے مراد وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ برے اثرات یعنی وہ بعض سبزیاں یا وہ چیزیں کہ جو زمین سے اگیں لیکن وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں زہر کی صورت میں، یا یہ کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ البتہ انہی میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو عام طور پہ کھانے کی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کی خوشبو مختلف ہے، بعض میں بدبوئیں بھی ہیں اور بعض خوش ذائقہ اور بعض بد ذائقہ۔ انہی بد ذائقہ میں سے بعض ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوا قرار دیا، ہمارے امراض کے ختم ہونے کا سبب قرار دیا۔ یہ تو ہم نے توجہ دلائی اس جسم کی جانب کہ جو اس زمین کی مٹی سے بنا۔ بس ایک جز ہمارا تھا یہ جسم اور ہے، اور دوسرا جز ہے ہمارا روح۔ جب یہ دونوں جز ملے تو انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے، اور جب دونوں یہ جدا ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ انسان ختم ہو گیا، انسان کو موت آ گئی۔ جیسے ہی انسان کو موت آئے گی تو اس جسم کا روح کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ قیامت کے ضمن میں جو موضوعات آ سکتے ہیں اور جن سب پہ ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے، ان میں سے پہلا مرحلہ موت، یعنی قریب ہم سب کو موت آئے گی، اس دنیا سے ہمارا مادی تعلق منقطع ہو جائے گا، ہمارے جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ موت کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ برزخ کا ہے، اور ان تمام مراحل پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ گفتگو موت اور پھر برزخ اور باقی مراحل کی جانب توجہ دلائی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔